آج ہم جس تاریخی شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ فرانس کے مشہور جرنیل اور بادشاہ نپولین بوناپارٹ ہیں، جو اٹلی کے ایک جزیرے میں پیدا ہوئے۔ اس وقت اٹلی پر فرانس کا قبضہ تھا۔ انہوں نے فرانس میں فوجی تربیت حاصل کی اور 20 سال کی عمر میں کپتان بن گئے۔ 1794 میں اٹلی کے محاذ پر ایسے زبردست کارنامے سر انجام دیے کہ اعلیٰ پائے کے جرنیل قرار پائے اور 1 سال بعد فرانسیسی فوج کے کمانڈر ان چیف مقرر ہوئے۔ 1799 کے انقلاب فرانس کے بعد 5 سال تک ہنگامے رہے۔ 1804 میں نپولین اقتدار پر قبضہ کر کے خود بادشاہ بنے۔ انہوں نے تھوڑے عرصے میں یورپ کی بڑی بڑی سلطنتوں پہ قبضہ کر لیا۔ نپولین کو تاریخ میں ایک عظیم فاتح اور ظالم جابر حکمران کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ نپولین کی نظریں اپنے دشمن برطانیہ پر لگی ہوئی تھیں۔ آسٹریا پہ قبضہ کرنے کے بعد اس نے یورپ کے بڑے بڑے ممالک پہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ایک اسکیم بنائی کہ مصر کے راستے ایشیائی ممالک کو برطانیہ سے چھین لیا جائے۔ اس وقت مصر پر سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم ثالث کی حکمرانی تھی۔ نپولین 1798 میں لشکر لے کر مصر پر حملہ آور ہوا۔ روس اور آسٹریا سے برسر پیکار ہونے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ نہایت کمزور ہو چکی تھی۔ اس قسم کے حالات نپولین کے لیے نہایت سازگار ثابت ہوئے اور مصر کی لڑائی میں فتح حاصل کی۔ اسی دوران روس اور آسٹریا نے نپولین کے فتح کیے ہوئے ملک یونان پر حملہ کر دیا۔ لہٰذا نپولین کے پاس مصر میں ٹھہرنے کے سوا اب کوئی اور چارہ نہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں سے صلح کر کے انہیں یقین دلایا کہ وہ مسلمانوں کا بہت بڑا ہمدرد ہے۔ ایک مرتبہ عربی لباس پہن کر عید میلاد النبی میں شرکت بھی کی۔ اسی دوران نپولین نے علماء قاہرہ سے اپنے حق میں فتویٰ بھی جاری کروایا، مگر مصر کے عوام میں بے چینی پھیل گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر ہنگامے شروع ہو گئے۔ فرانسیسی فوج نے مصر کے عوام کا قتل عام کیا۔ اسی دوران نپولین کو واپس فرانس جانا پڑا۔ فرانس پہنچنے کے بعد نپولین نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم ثالث سے صلح کا معاہدہ کیا، کیونکہ فرانس دوسرے محاذوں پر مصروف جنگ تھا۔ یہ وہی دور تھا جب ہندوستان میں ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف برسر پیکار تھا۔ لہٰذا نپولین اپنے دشمن برطانیہ کے خلاف ٹیپو سلطان سے برطانیہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا معاہدہ کیا۔ مصر میں قیام کے دوران نپولین نے اسلام کا مطالعہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے۔ ٹیپو سلطان کے ساتھ معاہدے کے بعد سلطنت برطانیہ میں کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے ٹیپو سلطان اور نپولین کے ایک ساتھ ملنے سے پہلے ٹیپو سلطان کو 1799 میں راستے سے ہٹا دیا۔ چونکہ نپولین کے والدین کیتھولک عیسائی تھے، اس لیے انہوں نے کلیسا سے اختلافات کے پیش نظر اپنے ظاہری طور طریقے نہیں بدلے تھے۔ وہ مصری علماء سے اکثر ملتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں مکمل اسلامی تعلیمات کی آگاہی حاصل ہوئی۔ اس نے اسلامی فقہ کے مطابق سزا اور جزا کے قوانین نافذ کیے۔ اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کے اظہار کے طور پر مصر میں قیام کے دوران عید میلاد النبی کے روز فرانسیسی فوج کو قاہرہ کی سڑکوں پر پریڈ کرنے کا حکم دیا۔ اگست 1798 کو مصر کے شیخ الاسلام کو ایک خط میں لکھا کہ میں تمام دانشوروں کو ملا کر دنیا میں قرآن کے اصولوں پر مبنی ایک منظم حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ صرف قرآن پاک پر عمل کر کے ہی۔ تاریخ کے کچھ چھپے الفاظ میں یہ بات عیاں ہے کہ نپولین بوناپارٹ ہزاروں مسلمانوں کا قاتل تھا، لیکن اگر نپولین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے اتنی محبت کرتے تھے تو انہوں نے نبی پاک پر ایمان کیوں نہ لایا؟ انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور امین اور بھی مان لیا تو یہ سوال بنتا ہے کہ انہوں نے رسول کی نبوت پر ایمان کیوں لایا؟ ناگن یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کسی کو معلوم نہیں۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔